بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس وقت تک گوشت نہیں چکھا جب تک کہ یہودی پڑوسی کے یہاں گوشت نہیں بھجوا دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میرے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ جب گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کرو اور تھوڑا سالن اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھیج دو۔ ایک شخص فاقہ اور افلاس سے بہت پریشان ہو کر روزگار کی تلاش میں باہر جانے لگا۔ ایک بزرگ اس کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ ایک خط ان کے نام لکھا اور لفافہ میں بند کر کے بیوی کو دے گیا۔ لفافہ میں لکھا تھا، میں روزگار کی تلاش میں باہر جا رہا ہوں۔ میرے پڑوسی ہونے کا جو قرض آپ کے ذمے ہے، آپ اس کو ادا فرمائیں۔ آپ کے پڑوس کے علاوہ میرے بیوی بچوں کے پاس کوئی سرمایہ نہیں۔ اگلے ہی روز گھر میں فاقہ تھا۔ بیوی نے وہ لفافہ بزرگ کے پاس پہنچا دیا۔ وہ بزرگ خود غریب آدمی تھے مگر اللہ نے حوصلہ بلند عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے لفافہ کے جواب میں جو کچھ پاس تھا وہ دے دیا اور اطمینان دلا دیا کہ جیسے جیسے میرے پاس آتا رہے گا میں ایک قرض ادا کرتا رہوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ تھے اللہ والے جو پڑوس کے قرض کو اصل قرض سے بھی زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ پس یاد رکھو، تمہارا فرض ہے کہ پڑوسی کی عزت کرو۔ جب آمنا سامنا ہو پہلے تم سلام کرو، موقع ہو تو خیریت پوچھو اور ادب تہذیب سے گفتگو کرو۔ پڑوسی کی خوشی اور غمی میں شرکت کرو۔ جو کام پیش آئے اس میں اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرو۔ ضرورت پڑے تو ڈاکٹر یا حکیم کو بلاؤ، پورے غور سے علاج کراؤ۔ اگر پڑوسی کہیں باہر جائے تو اس کے گھر کا خیال کرو، کام کاج کرو، بازار سے سودا سلف لا دو۔ پڑوسی کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو۔ اگر قرض مانگے تو قرض دو، کوئی اور مدد چاہے تو اس کی مدد کرو۔ تمہارے یہاں کوئی چیز آئے تو پڑوس کے یہاں بھیجو۔ پڑوسی کوئی چیز تمہارے یہاں بھیجے تو اس کی قدر کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے تحفے کو حقیر مت سمجھو۔ اگر وہ بکری کا کھر بھی بھیجے تو اس کی قدر کرو۔ پڑوسی کے گھر میں نہ جھانکو، اس طرح نہ کھڑے ہو کہ پڑوسی کی بے پردگی ہو۔ چھپ لگ کر ان کی باتیں نہ سنو۔ مکان بناؤ تو اس کا خیال رکھو کہ پڑوسی کے مکان کی ہوا نہ رکے۔ بغیر اجازت پڑوسی کے مکان میں کیل مت گاڑو۔ اگر پڑوسی آپ کے مکان کی دیوار پر اپنے مکان کی کڑی یا چھپر رکھنا چاہے تو اس کی اجازت دے دو۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے برے کی کسوٹی پڑوسیوں کو ٹھہرایا ہے۔ ارشاد ہوا، اگر پڑوسی تمہاری تعریف کرتے ہیں تو تم واقعی اچھے ہو۔
اور اگر پڑوسی تم سے نالاں ہیں تو تم اچھے آدمی نہیں۔ سوالات: پڑوسی کئے قسم کے ہوتے ہیں؟ پڑوسی اور رشتہ دار کے حق میں کیا فرق ہے؟ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ پڑوسی کی حد کیا ہے؟ زیادہ مستحق کون سا پڑوسی ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟